اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائیں، جیسے کہ ایک پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل گئی، بس وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جس کو ہوائیں اڑا دیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے پاس بدلے کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اس سے پہلے کی 44 آیات میں اصحاب کہف کا اور بھی بے شمار مضامین آپ کے سامنے آئے۔ دوسرا واقعہ شروع کرنے سے پہلے چند مضامین ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ دنیاوی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لیمیٹڈ ہم سب کو ملی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے متعلق الگ الگ آیات میں الگ الگ مضامین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی جو فنا ہونے والی ہے اس کی مثال کیسی ہے۔ فرمایا اے نبی مثال سے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھائیے۔ اس آیت میں بتایا جیسے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، اس پانی کے اترنے کے نتیجے میں زمین سے اگنے والی جو نباتات ہیں، جو غلہ ہے، جو سبزیاں ہیں، اس پانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اب وہ نباتات چاہے انسان کے قابل ہو چاہے جانوروں کے قابل ہو، ہر ایک ہی کھیت کے اندر اگتا ہے اور اسی پانی کے ساتھ وہ لہلہانے لگتی ہیں۔ لیکن کھیتی کا لہلہانا کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہتا، بلکہ چند روز کے بعد وہی لہلہانے والی کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، اور پیلی ہونے کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ غلہ انسان کے کام، دانہ انسان کے کام آ جاتا ہے، اور باقی بھوسا جانور کے کام آ جاتا ہے۔ اور کبھی بھوسے کا ڈھیر کھلیان کے اندر جس سے غلہ تھریسر کے ذریعے نکالا گیا ہے، وہ بھوسا کٹی ہوئی کھیتی ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہوا اس کے کچھ حصے کو اس طرف کچھ حصے کو اس طرف اڑا کر کے ختم کر دیتی۔ تو یہی کھیتی جو ایک وقت ایسا تھا کہ لہلہانے لگی تھی، اعجبت الکفار، کفار کا مطلب کسان بھی ہوتا ہے، کہ کسان کو بہت عجیب معلوم ہوتی ہے جب اپنے کھیت پر نظر ڈالتا ہے کسان، اس کی خوشی کا عالم وہی جان سکتا ہے کہ میری کھیتی کیسی لہلہانے لگتی ہے۔ مگر یہ سرزبد و شاداب رہنا کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہتا، چند دنوں کا کھیل ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا، تمہارے مال و دولت کا، تمہاری عزت کا، تمہاری صحت کا، تمہاری تندرستی کا اور تمہاری جوانی کا بھی یہی عالم ہے۔ چند روز کے بعد سب ختم ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر سیرابی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس دنیا کا اجڑنا ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ دو باتیں سمجھائی گئی ہے کہ دنیا کی بہار بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور دنیا کی خزاں بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ چاہے گا اس کو ختم کر دے گا۔ تو کیا معلوم ہوا جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے ان پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباسی من ازبازی روزگار۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی نہ رہنے والی زندگی پر کبھی بھروسہ مت کر، زمانے کے چکر سے بے خوف مت ہو جا، یعنی اس انداز سے زندگی مت گزار کہ تجھے کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ تو جگڑ رہا ہے تو اس انداز سے جگڑ رہا ہے گویا اس دنیا میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو نعمتوں میں اس طریقے سے مگن ہے
اور آخرت کی تیاری سے اتنا دور ہے گویا تجھے اس دنیا سے منتقل ہو کر آخرت کی طرف جانا ہی نہیں ہے. ایک ہوا کا جھونکا لگے گا اور تو اس دنیا سے اس دنیا کے اندر چلا جائے گا. یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے. جس طرح اللہ نے نعمتیں دی ہیں اپنے قدرت سے تو اللہ اپنی قدرت سے اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سرسبز و شاداب بنایا ہے تو ایک قیامت کے سور سے اللہ اس کو تہس نہس بھی کر دے گا. سورہ طٰہٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ لوگوں کے سامنے یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا پر فنا طاری ہو جائے گا تو کفار مکہ نے کہا اتنے دیو ہیکل پہاڑ کھڑے ہیں کیا یہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ یعنی اتنے بڑے پہاڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو تہس نہس کر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور چٹیل میدان بنا کر کے رکھ دے گا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور ایسے چٹیل میدان اللہ زمین کو بنائے گا کہ کہیں نہ اونچ نظر آئے گی نہ نیچ نظر آئے گی. میدے کی روٹی کی طرح زمین سپاٹ ہو جائے گی قیامت میں. تو جس اللہ نے ان پہاڑوں کو ڈھالا ہے وہی اللہ ان کو ختم کرنے پر قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، تو جس اللہ نے صحت دی ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے. جس اللہ نے مال دیا ہے، جس اللہ نے عزت دی ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مالداری کے بعد محتاجگی سے حفاظت فرما، اللہ تندرستی کے بعد بیماری سے حفاظت فرما، اللہ نیکی والی حالت کے بعد گناہ والی حالت سے حفاظت فرما، اللہ عزت والی زندگی کے بعد ذلیل ہونے سے حفاظت فرما. تو یہ ہمیشہ جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں. آگے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اکثر اسی وجہ سے انسان اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یا تو اولاد کی فرمائش پوری کرنے میں اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر پاتا، یا یہ کہ مال کمانے کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر یہی مال اور یہی اولاد آخرت کے ذخیرے کا ذریعہ بن جائے تو یہ مال مقصود ہے اور یہ اولاد مقصود ہے. ایسی اولاد تو چاہیے، ایسا مال تو چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مات ابن آدم وانقطع عمله الا من ثلاث، جب آدم کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال لپیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے مگر تین چیزیں، صدقۃ جاریہ، جو مال کے ذریعے ایسا صدقہ کر کے گیا ہے کہ اس کا ثواب اس کو جاری ہے. تو یہ مال تو وہ کام میں لایا ہے اور یہ تو مقصود ہے، یہ تو اس کو آخرت میں کام آئے گا. معلوم ہوا مال دو دھاری تلوار ہے، اپنی گردن پر رکھو تو خودکشی اور دشمن کی گردن پر اگر تلوار رکھو تو کافر کے قتل کا ثواب. تو ایسے ہی مال کو اگر بے جا رسومات میں اڑاؤ تو یہ حرام، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کا حق زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرو تو یہی آخرت کا ذخیرہ بن جاتا. اسی طریقے سے اولاد، اگر اولاد کی وجہ سے نمازیں وغیرہ چھوٹ رہی ہیں تو یہی اولاد آخرت میں وبال کا ذریعہ بنے گی. اور اگر انہی اولاد کی ایسی تربیت کی جا رہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد یا ماں کے انتقال کے بعد یدعو لہ، ان کے لیے نیک دعائیں کر رہی ہے تو یہ اولاد تو مقصود ہے. موت کے بعد بھی نیک اولاد کے بنا پر اجر جاری رہتا ہے. تو اگر مال اور اولاد آخرت کی تیاری میں معاون بن جاتے ہیں تو یہ دونوں مقصود ہیں، اور مسلمان کی نگاہ اسی نقطۂ نظر سے ہونی چاہیے. آگے فرمایا والباقیات الصالحات، لیکن یہ دو چیزیں غافل کر دیتی ہیں. اس لیے مال سے دنیا میں بھی ساری تمنائیں پوری نہیں ہوتی، اور اولاد سے باپ بڑھاپے میں جن سہارے کی تمنا لگاتا ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی. پھر یہ مال اور ایسی اولاد آخرت میں تمہیں کیا فائدہ دے گی؟
اس لیے اب تمہاری نظر آخرت پر ہونی چاہیے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، خیر عند ربک ثوابا، تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس بہترین بدلہ، وخیر عملا، اور جس سے تم امید اچھی کر سکتے ہو وہ تمہارے نیک اعمال. کیا ہے والباقیات الصالحات؟ باقیات الصالحات 5 وقت کی نمازیں ہیں، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، سارے نیک اعمال ہیں جو انسان آخرت کے لیے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات الصالحات کی تفسیر میں ایک ذکر متعین طور پر بیان فرمایا: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ ہے باقیات الصالحات. اگر کوئی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ آخرت کے اندر اس کو کام آئے گا. تو یہ تمہارے رب کے پاس اس کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور تم بہترین امید لگا سکتے ہو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے تیسرے کلمے کا ورد کرے: سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نگاہ میں یہ کلمات ایسے ہیں سورج کی کرنیں جن چیزوں پر پڑتی ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر یہ کلمات ہیں. اب سورج کی کرنیں تو دنیا کی ساری چیزوں پر پڑتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر یہ تیسرا کلمہ. تو روایت میں تعین کے ساتھ کہا گیا والباقیات الصالحات، تو باقیات الصالحات میں سارے نیک اعمال آ جاتے ہیں. آپ فکر نہ کریں، آپ کی تراویح بھی آ جائے گی، آپ کی تفسیر بھی آ جائے گی، لیکن تعین کے ساتھ جو حضور نے حدیث میں فرمایا وہ تیسرے نمبر کا کلمہ ہے. اس کا بھی ورد رمضان میں خاص طور پر کرنا چاہیے. اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے: کلمتان حبیبتان، 2 پسندیدہ اللہ کو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہے: سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم. کتنا آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں مگر قیامت میں پتہ چلے گا کہ اس کا وزن کتنا ہے. سونے کا 1 تولہ ہاتھ میں ہلکا لگتا ہے مگر سونے کی دکان پر ترازو میں تولو تو اس کا کتنا وزن اور ریٹ کتنا ہے. تو یہ کرنسی ان قریب بند ہو جائے گی جب دنیا کی آنکھیں بند ہو جائے گی. جیسے ہی آپ آخرت کے اندر منتقل ہوں گے نیکیوں کا ویلیو شروع ہو جائے گا. تیسری تفسیر ہے والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیک بیٹیاں. یعنی جس باپ نے اپنی بیٹیوں کو نیک بنانے کے لیے اچھی تربیت کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیٹیوں کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دے گا. روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے ایک فرد کو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا. جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جا رہے ہیں تو اس کی بیٹیاں آ کر کے چاروں طرف سے چمٹ گئی اور کہا باری تعالیٰ ہمارے والد نے ہماری تربیت میں بہت مشقت اٹھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادگی کا فیصلہ فرما دیا. یہ ہے والباقیات الصالحات. یہ مشکل ضرور ہے، بیٹیوں کی تربیت مشکل ضرور ہے خاص طور پر اس زمانے میں، لیکن یہی آخرت کا سب سے بڑا ذخیرہ. اس لیے بیٹیوں کی تربیت پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا ایک بیٹی کی تربیت کرنے والا، 2 بیٹے کی تربیت کرنے والا، کل قیامت کے دن وہ باپ اور میں اس طریقے سے ہوں گے. یعنی میرے پہلو میں وہ بیٹیوں کا باپ کھڑا ہوگا. آسان بات نہیں ہے 20 سال تک ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرنا اور ایک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر وہ بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے دوسرے گھر بھیج دینا. محلے میں سب یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح ہے مگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج میری بیٹی کا گھر سے جنازہ نکلا. اس لیے بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنا بہت ضروری ہے. ماں باپ کو جب بیٹیوں کا دکھ یاد آتا ہے کھانے کے وقت نیوالا نیچے نہیں اترتا. اللہ ان سب بیٹیوں کو راحت نصیب فرمائے. واقعتاً ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیاں جس انداز سے زندگی گزار رہی ہے دیکھا جاتا ہے شوہر غریبوں پر تو خرچ کر رہا ہے مگر گھر میں خرچ دینے کو تیار نہیں. ایک عائشہ نے سوسائڈ کیا، ہزاروں عائشہ ہمارے معاشرے میں اسی طریقے سے زندگی گزار رہی.
اس لیے عورتوں کے حقوق ادا کیے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا, بہت زیادہ تاکید حکم دیا تھا, عورتوں کا حق ادا کرو. سحری کے وقت اپنی تہجد اور تلاوت چھوڑ رہی ہیں, مگر کبھی ایک مرتبہ بھی دسترخوان پر اچھا کھانا بننے کے بعد جزاک اللہ نہیں نکلتا ہے, تو اس سے زیادہ بخیلی اور کیا ہوگا. کوئی ہم پر احسان کر دے تو اس کو ڈھیر ساری دعائیں دے دیتے ہیں, مگر گھر میں ہم عورتوں کو دعا دینے کو بھی تیار نہیں ہے. واقعیتاً عورتوں کے حقوق میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. آج اخلاق باہر تو نظر آتے ہیں, مگر گھروں میں اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے. رات بھر عورت سے بات کیے بغیر گزر جاتی ہے. بھائی وہی تو وہ بیٹی ہے جو اپنے گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کر آئی ہے, باپ کی شفقت کو چھوڑ کر آئی ہے, ماں کی ممتا کو چھوڑ کر آئی ہے, بھائی کے لاڈ کو چھوڑ کر آئی ہے. ایک اجنبی گھر میں جس کے لیے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اگر شوہر کی طرف سے بھی وہ محبت نہ ملے تو اس عورت کا حق کہاں ادا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس معاملے میں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. معمولی باتوں میں آج ہمارے گھر ویران ہو رہے, طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. نہیں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. الحمدللہ بہترین موقع ہے کہ رمضان کے بعد 10 اپریل کو ہمارے محلے میں حاجی بلیغ الدین صاحب کے مکان پر 40 دن کا علم دین کورس خاص طور پر بالغ لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو رمضان میں ارادہ کرنا چاہیے. اپنے بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں, اچھی تعلیم ہم دلانا چاہیے. ہمیں لیڈیز ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے تاکہ پردے کے ساتھ ہماری عورتوں کی ڈیلیوری ہو سکے, لیکن سب سے پہلے دین کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکاح کرو, نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرو تو سب سے پہلے دینداری کو دیکھو. یہ ہر ایک باپ کو حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کو سب سے پہلے دیندار بنانے کی فکر کرے. اگر پورا معاشرہ دینداری کو مقدم کرے تو ہر کوئی سب سے پہلے دینداری کو دیکھے گا. جیسے آج ہم سب جاب کو دیکھتے ہیں, معاشرے نے اسی کو معیار بنا دیا, تو اب جاب ہے تو اسی لڑکے کو لڑکی ملتی ہے, تو معیار دینداری کو بناؤ. تو شوہر بھی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے گا, اور بیوی بھی شوہر کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے گی. تو والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی نیک بیٹیاں, اس کی فکر کرنی چاہیے. قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بھی بچا سکتی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت سمجھائی, پھر فرمایا کہ دنیا کا اینڈ کیسا ہوگا. یعنی اللہ اس کو فنا کریں گے, اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے کاغذ کی طرح, جو روئی اڑتا ہے اسی طریقے سے پہاڑ اڑیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور آپ دیکھیں گے زمین کو کہ بالکل کھل چکی ہے اور میدان محشر تیار ہو چکا ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم سب کو جمع کریں گے. آج تو عدالت میں تاریخ ہوتی ہے تو کتنے لوگ غیر حاضر ہوتے ہیں, مگر اللہ کی عدالت میں کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور ہماری سلطنت سے کوئی نکلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, سب آپ کے رب کے سامنے سب بنا کر کے قطار در قطار کھڑے کر دیے جائیں گے, کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسا ہم نے دنیا میں پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا, آج اسی حالت میں تم ہمارے سامنے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے انسان میدان محشر میں ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے. اب یہی حالت پیدائش کے وقت ہوتی ہے, بلکہ بعض روایات میں ہے تو غیر مختون یعنی ماں کے پیٹ سے ختنہ شدہ انسان نہیں نکلتا, قیامت میں بھی وہی حالت ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ, اگر بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے تو کیسی شرمندگی ہوگی. فرمایا یا عائشہ, لوگوں کے سر ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک کو اپنے معاملے کی فکر ہوگی, کہاں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہوگی, کوئی دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا, ہر ایک کو اپنا غم ستا رہا ہوگا. اللہ نے فرمایا جیسے پہلی مرتبہ تم آئے تھے, دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے,
ننگے پیر تھے، بدن پر کپڑے نہیں تھے، آج دوبارہ زندہ ہو کر اسی حالت میں ہمارے سامنے آ گئے۔ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، تمہارا ہی گمان تھا کہ ہم دوبارہ تمہیں اٹھا کر کے نہیں لائیں گے، اور آج تم خود دیکھ رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں فرمایا انسان کہے گا یا ویلنا، ارے کیا ہو گیا، من بعثنا من مرقدنا، کس نے مجھے اپنی اس خوابگاہ سے اٹھا دیا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو رحمان کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور انبیاء نے بھی سچ فرمایا تھا۔ کیسے جمع کریں گے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ہم تو ایک چیخ ماریں گے، فاذا هم جميع لدینا محضرون، سارے کے سارے ہمارے سامنے سب بستہ کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے لیے سب کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، نامہ اعمال کی تقسیم کا وقت آئے گا، ووضع الکتاب، نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اللہ اسے خوش نصیبوں میں ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے شامل فرما دے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ اس میں موجود ریکارڈ سے کانپ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اے افسوس کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے، نہ چھوٹی بات کو چھوڑا ہے، نہ بڑی بات کو چھوڑا ہے، ساری چیزیں اس میں محفوظ ہے۔ کس کا حق مارا ہے، کس کی زمین کو ہڑپ کیا ہے، کس کے ساتھ بنا وجہ جھگڑا کیا ہے، کس کے خلاف غلط پلاننگیں بنائی ہے، سارا ریکارڈ اس کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تمہارے سارے عمل تمہارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کو جسم کی شکل دے دیں گے، مجسم بنا دیں گے۔ آپ نے کئی روایات میں سنا ہوگا انسان جب قبر میں سوئے گا تو جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ سانپ کی شکل میں آئے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو دیکھتا تھا، مگر اللہ نے اس میں غریبوں کا حصہ رکھا تھا تو اس کو نکالتا نہیں تھا، سانپ کی شکل میں وہ عمل سامنے آ جائے گا۔ کبھی فرمایا نیک عمل خوبصورت انسان کی شکل میں قبر میں آئے گا اور اس کو وحشت کی جگہ میں جہاں وہ تنہا ہے اس کے لیے مونس بن جائے گا اور اس کو تسلی دے گا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں قیامت کے دن پیٹ میں انگارے ہوں گے، یعنی یہ انگارے تو دنیا میں ہیں مگر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس کا اثر ظاہر ہونے کے لیے آخرت میں جانا شرط ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ماچس کے اندر جو دیا سلائی ہوتی ہے، کوئی اگر کہے کہ اس میں آگ ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، مگر اس آگ کے ظاہر ہونے کے لیے رگڑنا شرط ہے، جیسے ہی رگڑیں گے آگ ظاہر ہوگی۔ یتیموں کا مال پیٹ میں جا رہا ہے مگر حقیقت میں آگ کے انگارے جا رہے ہیں، اس کا اثر اس دنیا سے جانے کے بعد فوراً ظاہر ہوگا۔ کوئی اگر انسان کہے کہ یہ پیٹرول آگ ہے تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، مگر اس کے اندر سے آگ ظاہر ہونے کے لیے معمولی آگ کا اس سے اتصال شرط ہے، جیسے ہی ایک چھوٹی سی آگ کی چنگاری اس کو لگ جائے اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے گناہوں کے اثر جیسے ہی انسان اس دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جائے گا اس کے سارے اثرات ظاہر ہو جائیں گے۔ نیک اعمال قیامت میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہو جائیں گے اور برے اعمال جہنم میں سانپ بچھو کی طرح بن جائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر انسان اپنے عمل کی شکل کو کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ کسی نے ایک گناہ کیا ہو اور اللہ دوگنی سزا دے دے، یا یہ کہ کسی نے ایک نیکی کی ہو اور اللہ ناقص ثواب دے۔ آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، روایت میں ہے قیامت کے دن بھی انسان جھگڑا کرے گا، اور کس سے؟ باری تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ تو کہے گا باری تعالیٰ آپ کی توحید پر ایمان لایا تھا، آپ کے نبی پر ایمان لایا تھا، قیامت پر ایمان لایا تھا، میں نے نیک اعمال کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے دیکھ لے
وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ کتابیں کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو دنیا میں انعام عمل دیکھے ہی نہیں ہیں، یہ میرے خلاف گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ حالانکہ اس میں لکھا ہوگا یہ نہ توحید پر ایمان رکھتا تھا، نہ نبی پر ایمان رکھتا تھا، نہ نیک کام کرتا تھا۔ وہ اس کو جھٹلا دے گا، نام عمل کو میں نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بلائیں گے، وہ فرشتے گواہی دیں گے کہ نہ یہ توحید کا عقیدہ رکھتا تھا، نہ نیک اعمال کرتا تھا، نہ نبیوں پر ایمان رکھتا تھا۔ کہیں گے باری تعالیٰ یہ مخلوق کہاں سے آ گئی؟ ان کو تو میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے، یہ میرے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ جس میں سارا ریکارڈ محفوظ ہے اس کو سامنے کر دیں گے، مگر کہیں گے باری تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو میرے خلاف گواہ بنا رہے، میں نے لوح محفوظ بھی نہیں دیکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر لگام لگا دیں گے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے، تمہارے پیروں سے بات کریں گے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ باری تعالیٰ فلاں گناہ میں اس نے مجھے استعمال کیا۔ اب اس کے پاس جھٹلانے کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کر اس کو جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی روایت میں عجیب بات ارشاد فرمائی، جب بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ حفاظت کے فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، اللہ نام اعمال سے بھی اس کا ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے جسم کے اعضاء کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں کہ قیامت میں اس گناہ پر گواہی دینے والا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ زمین کے جس ٹکڑے پر اس نے گناہ کیا ہے اللہ اس کو بھی بھلا دیں گے۔ اللہ اسی سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں پر تو گواہ بے شمار ہو مگر ہمارے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہو۔ اس لیے بہترین موقع چل رہا ہے، رمضان المبارک کا موقع ہے، سحری کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، کیسی بھی حالت ہو، اللہ کی عبادت کر کے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور توبہ نصوح کہ جس میں کئی باتیں پائی جائے۔ سب سے یہ کہ پہلے جو گناہ انسان سے ہوا ہے دل سے ندامت ہو، فوراً اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر دے۔ تیسرے نمبر کی شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے اس گناہ سے توبہ کرے۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بہترین ماحول دیا ہے، سارے شیاطین قید ہو چکے ہیں، تو توبہ نصوحہ کا بہترین موقع ہے۔ ہماری زندگیوں کے پتہ نہیں کتنے سال ایسی غفلتوں کے اندر گزر چکے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتوں کے لیے ایسی بشارت سنا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو، تمہارے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہل کرے، اللہ کی طرف بڑھے اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے۔ اللہ نے تو 100 کے قاتل کو بھی معاف کیا ہے، اللہ نے تو فضیل ابن عیاض کو ڈاکوؤں کی سردار سے نکال کر کے ولیوں کے سردار ان کو بنایا ہے۔ کیا وہ اللہ ہمارے اوپر نظر کرم نہیں ڈال سکتا؟ وہی خزانے آج بھی اللہ کے موجود ہیں جو خزانے صحابہ کے زمانے میں تھے۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن تک استوانے توبہ سے اپنے آپ کو باندھ کر ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں۔ اگر سچی دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ اللہ آج بھی ہم سب کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ پھر آگے بتایا کہ آخرت کون تمہاری خراب کرتا، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کریں۔